میرے بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب رشتے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ہم کوشش نہیں کرتے. او جی لڑکی پڑھ رہی ہے، او جی لڑکا پڑھ رہا ہے، جب عمر زیادہ ہو جاتی پھر رشتے نہیں آتے. ایک قاعدہ. اسی لیے ہمارے دیہاتوں میں پہلے یہی رواج تھا کہ لڑکی لڑکا بالغ ہوئے بس فوراً رشتہ کر، چاہے وہ 15 سال میں بالغ ہو جائیں، چاہے 16 سال میں ہو جائیں، چاہے جب بالغ ہو. میرے خود والد صاحب کو رشتہ ہوا نا، میرے جو نانا مرحوم تھے نا بہت بڑے عالم تھے. یعنی میرے والد صاحب جب پڑھتے تھے نا اس وقت وہ پڑھاتے تھے، اس وقت بھی وہ عالم تھے اور والد صاحب ابھی پڑھ رہے تھے. لیکن بدقسمتی ہے کہ بریلوی عالم تھے، اور میرے والد صاحب دیوبند سے پڑھ کے آئے، جوانی بھی تھی، تازہ علم بھی تھا، تو آپ جناب تقریریں کرتے ان کے خلاف. اور وہ اتنے بڑے عالم تھے اور متقی پرہیزگار اور اتنا خوبصورت آدمی تھا. میں نے تو نہیں دیکھا اپنے نانا کو، لوگ کہتے ہیں جو زندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت کپڑا سر پہ چہرے پہ ڈال کے بیٹھتے تھے، باہر جاتے تھے تو ایسے تھوڑا سا کپڑا کھینچ دیتے تھے چادر کا کہ کوئی لڑکی یا عورت دیکھ کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اتنا خوبصورت آدمی تھا. بہرحال قصہ یہ ہے، والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت ہمارے غربت کی انتہا تھی. یعنی وہاں مسجد کے ساتھ جگہ تھی، اسی کے اندر وہ تھوڑا بہت ساگ واگ لگا لیتے تھے، وہ اسی پہ گزارا ہوتا تھا، طلباء کا بھی اور والد صاحب کا بھی. اور مسجد تھی وہ بھی چھوٹی سی، اور ایک شیشم کا بہت بڑا درخت تھا پرانے وقت، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کے والد صاحب تعلیم دیتے تھے. غربت کا عالم تھا، غربت کی انتہا تھی. والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بخاری شریف پتہ نہیں کوئی کتاب پڑھا، دیکھا تو میں نے دیکھا کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ مولانا غلام رسول صاحب میرے مدرسے میں کیسے آئے. میں خیر جلدی سے اٹھا، بزرگ تھے، عالم تھے، میں نے ان کی گھوڑی پکڑی، طلباء سے کہا کہ گھوڑی کی طرف لے جاؤ. ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی تھی، اس پہ آ کے حضرت کو بٹھایا. میں نے کہا حضرت کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے بھائی میری لڑکی رات بالغ ہو گئی ہے، میں تمہیں رشتہ دینے کے لیے آیا. میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، ہوش میں ہیں؟ کیوں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا حضرت آپ تو مجھے کافر کہتے ہیں کہ دیوبندی ہے اور یہ کافر ہے اور یہ وہابی ہے، کافر کو لڑکی دینے آئے ہیں آپ؟ کہہ رہے شرم نہیں آتی؟ میں تمہارے پاس چل کے آیا ہوں، اب میں اپنی لڑکی کسی جاہل کو دے دوں؟ ٹھیک ہے تم وہابی ہو تو ہوتے رہو، لڑکی تو میں نے عالم کو دینی ہے نا کسی کو، اور یہاں اور عالم ہے کوئی نہیں، بس کل آ جاؤ اور اپنا نکاح کر کے اپنی بیوی کو لے جاؤ. یہ لوگ تھے. حالانکہ اس وقت بھی ہمارے نانا جو تھے وہ اس زمانے کے لکھ پتی لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لاکھوں روپے انہوں نے لوگوں کو دیے ہوئے تھے تجارت کے لیے. الحمدللہ اکثر تو کھا گئے، کسی نے شاید واپس بھی کر دیے ہوں، جو ہم نے سنا ہے، اور ہمیں تو پتہ کوئی نہیں ہے. تو اصل میرا بھائی یہی ہے کہ لڑکی بالغ ہو، لڑکا بالغ ہو، شادی کر دو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈیل نہ ڈھونڈے کرو کہ جی ایسا لڑکا ہو، قد اتنا ہو، سمارٹ ہو، پکا بے حیا ہو، لباس انگریزی پہنتا ہو، کھانا انگریزوں کی طرح کھاتا ہو، دین کے قریب نہ جاتا ہو، کبھی کبھی شراب بھی ڈرنک کر لیتا ہو. تو ایسے رشتے ڈھونڈو تو پھر تو وہ تو نہیں ملیں گے جناب. اسی لیے وہ بھی ایسی لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بازاروں میں جائیں، شام کو کلب میں جائیں، شام کو ڈانس کریں، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلوں پہ کھانے کھائیں، ہمارے دوستوں کو انٹرٹین کریں. وہ بھی ایسی عورتیں ڈھونڈتے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. قرآن ہے کہ بری عورتیں جو ہیں وہ برے مرد ڈھونڈتی ہیں اور برے مرد جو ہیں بری عورتیں ڈھونڈتے. یہ تو اللہ کا قرآن ہے. تو اس لیے رشتے نہیں ہوتے میرے عزیز. باقی اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سارے گھر والے 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ رشتے ہو جائیں گے.